نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، زکوٰۃ کا دین اسلام کے اندر بہت ہی اہم مقام ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر توحید کا ہے، یعنی کلمہ شہادت ہے، دوسرا جو نمبر ہے وہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا انکار کرنا تو کفر ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ایسی ہے کہ آخرت میں اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں، اور بہت سخت عذاب ایسے انسان کو ملنے والا ہے۔ اور دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، تو وہ زکوٰۃ والا وہ حصہ جو اس نے ادا کرنا تھا نہیں کیا، جب وہ دوسرے مال میں مکس ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک پہلا دنیا کا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور جو آخرت کے اعتبار سے اللہ کی ذات نے اس کے اوپر وعید بیان کی ہے سورۃ التوبہ آیہ نمبر 34 اور 35 میں، اگر ہم اس میں غور کریں تو وہی مسلمان کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہوگا، اور پیسے کی محبت جو دل کے اندر انسان رکھ لیتا ہے اس کو نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ کہ جو خزانے کو جمع کر رہے ہیں، سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ دردناک عذاب ہے کیا، اس کو اللہ کی ذات نے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اور یوں بات قرآن کی آیا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اور اس دن فرشتے کیا کریں گے، سونے اور چاندی اور یہ جو پیسہ انسان نے جمع کیا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اس کو پگھلائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، اور پھر انسان کی پیشانی کو، جباہہم، جبا پیشانی کو کہتے ہیں، تو پیشانی کو داغیں گے، اس کے پہلو کو داغیں گے، دونوں طرف سے پہلوؤں کو داغیں گے، اس کی پیٹھ کو داغیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، دردناک اس کو عذاب ملے گا۔ اور پھر وہ فرشتے اس کو کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ اللہ کی ذات نے مال دیا، اللہ نے آرڈر دیا کہ اس میں سے اتنا پیسہ تم نے غریب کے اوپر خرچ کرنا ہے، لیکن یہ خرچ نہیں کر رہا، اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور مال کو جمع کیا تو آج اس کی یہ سزا اس کو مل رہی ہے۔ اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی بتایا جائے گا وہ جو مال تم نے جمع کیا تھا اور تم بڑے خوش ہو رہے تھے، آج اس کے اوپر جو تمہیں سزا مل رہی ہے اس کا مزہ تم چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ عذاب ہے، اس وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے جو تم دنیا کے اندر پیسے کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، اور گن گن کے انسان خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس مال بہت ہو گیا۔ حالانکہ جب زکوٰۃ یہ نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے آخرت میں تو اس کو یہ عذاب ملے گا، اور دنیا میں بھی مال ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، تو انسان کو میدان محشر سے ہی آخرت کا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان جہاں میدان محشر میں چلے گا تو اس کے پیچھے ایک سانپ دوڑے گا، اور وہ سانپ اس قدر خطرناک ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، کہ گنجا سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ اور سانپ گنجا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر زہر بہت زیادہ ہو جائے، اس کے اوپر سے بال بھی گر جاتے ہیں، تو زہریلا سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، تو یہ انسان آگے بھاگ رہا ہوگا اور کہے گا کہ تم کیا ہو، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اور جو اللہ نے حکم دیا تھا اس حکم کو تم نے نہیں مانا۔ پھر وہ سانپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لے گا، پھر ہاتھ سے اس کو چبانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے پورے جسم کو چبا ڈالے گا۔ تو یہ میدان محشر میں اس کو سزا مل رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اور پھر اس کو جبڑے سے پکڑ لے گا، اور پھر اس کو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا کنز ہوں۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں تم نے جمع کیا تھا۔
تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو آخرت کے اوپر اس کا عذاب اتنا ملنے والا ہے، اور دنیا میں مال کی ہلاکت کا سبب ہے، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو آفات ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا یعنی اللہ کی ذات کے اوپر بد اعتمادی بھی ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ میرا خزانہ، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ بخاری شریف صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، اور اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے دن رات لوگوں کو اوپر عطا کی بارش کر رہا ہے، اور لوگوں کو رزق دیے جا رہا ہے، اور اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ رہی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب سے اللہ کی ذات نے مخلوق کو پیدا کیا اور آج تک وہ اللہ سب کو دیے جا رہا ہے، اور اتنی زیادہ عطا، یہ نہیں کہ صرف انسان کو اللہ کھانا کھلا رہا ہے، جنگل میں بھی اتنی مخلوق رہ رہی ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، کتنی مخلوق ہے جو سمندر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اللہ سب کو پالے جا رہا ہے اور سب کو کھلائے جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کا وہ دایاں ہاتھ ہے، اس میں وہ جو خزانہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اور فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں اس پورے جہان کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے خرچ کرنا، اس لیے روزانہ جب صبح ہوتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، یعنی یوں سمجھے اعلان بھی ہے اور دعا بھی ہے انسان کے لیے، اے اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا دے۔ اور پھر دوسرا کہتا ہے اے اللہ جس کو تو نے مال دیا اور وہ مال خرچ نہیں کر رہا تو اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو فرشتے اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور نہ خرچ کرنے والے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ کے چونکہ کئی مسائل کے بارے میں کچھ بات پہلے ہو چکی ہے، تو جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس میں سے فوراً زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور مال اور دولت یہ اور اپنا گھر، یہ سب آسمانی اور دنیاوی جو آفات ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کا اجر ضرور ملے گا۔ جیسے کہ